شہ ابرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان بندے بندیاں ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، آج عاجز ناچیز ان بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں، اللہ کے کام پر عمل کرنے والی ہیں، اللہ ان سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے لوٹ جاتی ہیں، وہ اللہ کے کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا کر دی جائیں گی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے 5 وقت نماز قائم کی، 5 وقت نماز کو ادا کیا، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو خوش کیا، جب حشر کا دن ہوگا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری بندی، میری جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے، تجھے اختیار دیتا ہوں، جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، ہر اللہ کی بندی جانتی ہے دنیا میں رہنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے نان نفقہ رکھا گیا، مرد کے ذمے مشقت کے کام رکھے گئے، اس مرد کو اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے، اور جب تک وہ ان فرائض کو جو اللہ نے اس پہ فرض کیے ادا نہیں کرے گا تو نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن عورت، اللہ کی بندی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائی، نماز کو قائم کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو خوش کر لے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اگر شیطان کے ورغلانے پر، نفس کے دھوکہ دینے پر تو نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، تو خدا کی قسم اللہ کا عذاب بھی ایسا ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسی ہے جو ہمارے بس کی نہیں۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنت خاتون کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، کیا وجہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اے فاطمہ، شب معراج میں نے عورتوں کو بڑے بڑے عذابوں میں دیکھا، عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا، میں انہیں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا جنت خاتون بی بی فاطمہ زہرا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ خدا کے محبوب فرماتے ہیں علی میں نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کو سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، وہ آگ میں جل رہی ہے۔ میں نے دیکھا، پوچھا اے جبریل یہ کیا وجہ ہے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وہ عورت ہے جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مرد سے نہ چھپاتی تھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا، اسے پستانوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کس وجہ سے عذاب دی جاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس لیے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پیر اس کے سر کے ساتھ باندھ رکھے ہیں اور اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اس آگ کی گرمی سے اس کا دماغ تپ رہا ہے، اس کا دماغ ابھر رہا ہے، اسے بچھو کاٹ رہے ہیں، اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ عورت اس عذاب میں کیوں کر مبتلا کی گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز روزے کی تارک تھی، غسل جنابت پہ سستی کرتی تھی اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، تیری نجات تو شوہر کی اطاعت میں ہے۔ آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی خود ہی اللہ کے دین سے باغی نہیں ہو گئی، بلکہ جہاں جاتی وہاں دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے باغی کرنے والی ہو گئی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو نماز روزے کی تارک تھی، غسل جنابت میں سستی کرتی تھی اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، آگ کی کینچیوں سے اس کی کھال کتری جا رہی ہے، وہ رو رہی ہے، اس اذیت تکلیف اس کے برداشت سے باہر ہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو غیروں کے لیے آراستہ کرتی تھی، اپنے آپ کو غیروں کے لیے سنوارتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میری پیاری بہن حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کی عورت سج دھج کے خوشبو لگا کے غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے سے زانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنا، راستہ کرنا ہے فقط اپنے شوہر کے لیے، اگر اپنے آپ کو آراستہ کر کے غیر مردوں کو دکھائیں گے تو نبی پاک فرماتے روز قیامت آگ کی کینچیوں سے ان کی کھالیں کتری جائیں گی۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کا،
اس کا جسم گدھے کا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیسی عورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی وہ عورت ہے جو چغلی غیبت کیا کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی۔ چغلی تیری بات سے دو بہنوں میں لڑائی ہو جائے، آج کل تو اس کے بغیر کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ یا تو کسی کا عیب دوسرے کو بتا دے، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زانی زنا سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میں نے عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کا اور اس کا جسم گدھے کا تھا، اور مجھے بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جو چغلی اور غیبت کیا کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، قرآن پاک پڑھ، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ کتے کا ہے۔ میں نے دیکھ کے عرض کی ہے جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ اللہ نے اس کا چہرہ کتے کا بنا دیا۔ خدا کے محبوب فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی آنکھ زبان کے اندر کانٹا چبھو کے جہنم میں لٹکا رکھا ہے، ہزاروں قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے، آگ میں جل رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ عورت کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی، تکلیف دیا کرتی تھی۔ آج کل تو حالت عجیب ہو گئی، شوہر ایک بات کرے بیوی 10 باتیں سناتی ہے، شوہر ڈر کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس بہن کو کون خاموش کرے گا؟ اس بیٹی کو کون خاموش کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی زبان اسے جہنم طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یہ ساری دنیا اور اس کی چیزیں سونا اور چاندی کی بن جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ساری دنیا جو کچھ دنیا میں چیزیں ہیں ساری سونا اور چاندی بن جائیں، اور عورت سب کو لے کے اپنے شوہر کے گھر میں جائے اور اپنے شوہر کو کہے تیرا کیا ہے؟ یہ تو سب میں لے کے آئی ہوں، تیری حیثیت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب یہ ایسا کہے گی اس کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، رسول پاک کا فرمان ہے جو عورت اپنے شوہر کو نان نفقے کے بارے میں پریشان کرے، کیا مطلب؟ اگر شوہر تیری ہر بات پوری نہیں کر سکتا لیکن تو اسے مجبور کرے، اس کی وہ حیثیت مالی طور پہ نہ ہو، تیرے مطالبے کو پورا کر سکے لیکن تو اس کو چھوڑے ہی نہیں، اس کی جان کے لیے وبال بنی رہے۔ میری پیاری بہن ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے نان نفقے کے بارے میں اس کو پریشان کرے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ ہمارا تسبیحاں کرنا، جھوم جھوم کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سارا ہی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسی عورت کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوں گے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی عورت سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کا شوہر اس کے نکلنے پر راضی ہوتا ہے،
یہ شوہر کا جو قصور ہے اس کی جان بھی نہیں چھوٹے گی. جو مرد نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بھی اپنی جان اللہ سے نہیں چھڑا سکے گی. میرے محبوب نے فرمایا کوئی عورت اپنے گھر سے بن سنور کے نکلتی ہے، اس کا شوہر اس کے جانے میں راضی ہوتا ہے. اس عورت کے ہر قدم کے بدلے شوہر کے لیے جہنم میں گھر تعمیر ہوتا ہے. جتنے قدم اٹھا کے وہ جاتی ہے اس کا شوہر اس کو منع نہیں کرتا، اتنی جہنم میں اس کے لیے گھر تیار کیے جاتے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، عورت کو مرد کے ماتحت کیا ہے. یہ مرد کا فرض ہے اگر اپنی عورت میں کمی کوتاہی دیکھے، کو اللہ کی نافرمانی دیکھے، اسے اس کو روکنا ہے. اگر نہیں روکے گا تو اس کے گناہ میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے عرض کروں گا، میری پیاری بہن یہ تھوڑی سی زندگی، اور مر کے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے گا جہاں موت نہیں ہے. اس زندگی میں ایسے فعل نہ کریں کہ ابدی زندگی تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. حکم شہ اب